اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں ہی عورت کا حسن بڑوں بڑوں کو بہکا کر رکھ دیتا ہے۔ میں بھی ایک ایسی ہی حسن کی ملکہ کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ حور پری کوئی اور نہیں بلکہ میری مالکن ہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت عورت تھی جسے اگر کوئی مرد ایک بار دیکھ لیتا تو اس کے لیے اپنی نظریں چرانا ناممکن سا ہو جاتا۔ میرا تو پھر مالکن کے ساتھ ہر وقت کا ساتھ تھا۔ یوں سمجھ لے کہ 24 گھنٹے میں اپنی مالکن کے پاس ہی ہوتا۔ پھر میں کیسے ان کے خوبصورت بدن سے اپنی نظریں چرا سکتا اور کیسے اپنے اندر کی خواہشات کو دفن کر سکتا۔ لیکن پھر میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں اپنی مالکن کے ساتھ وفاداری نبھاؤں۔ لیکن ایک رات میں نے مالکن کو ایسے مخصوص لباس میں دیکھ لیا کہ پھر میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے دشوار ہو گیا۔ اس رات میں غلطی سے کسی ضروری کام کے سلسلے میں مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں نے مالکن کو مخصوص لباس میں بستر پر نیم دراز دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ان کی خوبصورتی پوری طرح میرے سامنے تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ تو بیٹھی لیکن انہوں نے وجود ڈھانپنے کے لیے اپنے اوپر کوئی چادر نہ ڈالی۔ اسی حالت میں وہ بستر پر بیٹھی میری جانب دیکھتی رہی اور میں ان سے اپنے مسئلہ بیان کیا۔ میری بات سن کر وہ آہستگی سے اٹھی اور اپنے پرس سے کچھ رقم نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے کہا، یہ اپنے گاؤں میں بھجوا دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خاموشی سے مالکن کے ہاتھوں سے رقم پکڑی تو ان کی نرم و ملائم حسین انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرا گئی۔ میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے اندر کا مرد مجھے مجبور کرنے لگا میں بھی ہاتھ بڑھا کر مالکن پر سارے جذبات اور محبتیں نچھاور کر دوں۔ لیکن مالکن مجھے پیسے دینے کے بعد دوبارہ سے نریم دراز ہو گئی۔ بیڈ کے سامنے بڑی سی LED سکرین پر کوئی انگلش مووی لگی ہوئی تھی اور مالکن اس طرف متوجہ ہو گئی۔ میں مالکن کے خوبصورت وجود سے نظریں چراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا لیکن میرے سارے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ میں وہ رقم تو اپنے کمرے کی الماری میں سنبھال کر رکھ لی لیکن میں اپنے جذبوں کو نہ سنبھال سکا۔ میں کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ اتنے میں انٹرکام پر مالکن کی کال آ گئی اور حکم ملا میرے لیے دودھ کا گلاس لے آؤ۔ مالکن دودھ اسی وقت طلب کرتی تھی جب اس کی نیندوں زور پر ہوتی اور انہیں سکون کرنا ہوتا۔ میں نے مالکن کو دودھ دینے کے لیے جب باورچی خانے سے دودھ کا گلاس اٹھایا تو اچانک شیطانی آئیڈیا آنے پر میں نے ساتھ ہی کیبنٹ میں رکھی نیند کی ایک گولی نکالی اور دودھ میں ملا دی۔ یہ دعا گزشتہ دنوں میں نے اپنے لیے لا کر رکھی تھی کیونکہ اکثر رات کو مجھے نیند نہیں آتی۔ اسی خیال سے میں نے رکھی تھی کہ ضرورت پڑنے پر استعمال کر لوں گا، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ دعا میرے علاوہ کسی اور کے کام آئے گی۔ میں نے دودھ کے گلاس میں گولی ملائی اور پھر مالکن کی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ویسے تو میں سیکورٹی گارڈ تھا لیکن اس بنگلے میں نوکر کم رکھنے کی وجہ سے مالکن نے میری تنخواہ بڑھا کر ایکسٹرا کام بھی مجھے سونپ رکھے تھے۔ میں باورچی خانے کا کام بھی جانتا تھا اس لیے میڈم کے معمولی کام بھی خود ہی کر دیتا تھا، جس میں میری ایک ذمہ داری مالکن کو روزانہ سونے سے قبل دودھ دینا بھی تھا۔ مالکن کے دودھ دینے کے بعد ہی مجھے سونا نصیب ہوتا۔ خیر میں دودھ کے اندر نیند آور گولیاں ملا کر مالکن کے کمرے میں پہنچ چکا۔ مالکن نے میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑا اور کہا، اب تم بھی جا کر آرام کرو، میں بھی سو رہی ہوں، صبح مجھے جلدی آفس جانا ہے، لہٰذا تم صبح جلدی اٹھ جانا۔ مالکن کی بات پر میں نے سر ہلایا اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا لیکن میرا دل بہت بے چینی کا شکار تھا۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ کہیں اچھل کر باہر نہ آ جائے۔ مجھے اس لمحے کا انتظار تھا جب مالکن دودھ نوش کر لیتی اور میں اپنی خواہش پوری کر لیتا۔ میں چوری چھپ کے کمرے کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے مالکن کو دودھ پیتے ہوئے دیکھا اور مجھے تسلی ہوگی کہ اب مالکن کی آنکھیں بند کر لیٹ چکی ہیں، تو میں نے احتیاطاً مزید 10 سے 15 منٹ انتظار کیا اور پھر ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا لیکن جذبات میرے ڈر پر غالب آ گئے۔ مالکن اسی لباس میں بستر پر اوندھی لیٹی سو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے بہت تیزی سے پھنکارے مار رہا تھا۔ پھر میں نے بے صبری سے اپنا یونیفارم کا جرس اتار کر ایک طرف رکھا اور جھٹ سے مالکن کے قریب ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے مالکن کی سلکی اور نرم ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرا اور انہیں سیدھا کر کے پوزیشن بنانے لگا تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ مالکن میں اپنے گاؤں کا سب سے مضبوط اور طاقتور نوجوان تھا جس کا قد لمبا اور جسم چوڑا تھا، لیکن شاید ہی میری بدقسمتی بن گئی جس لڑکی سے میں محبت کرتا وہ مجھ جیسے آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے مہنور کے لیے رشتہ بھیجا تو اس کے گھر والوں کی طرف سے صاف انکار کر دیا گیا اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ انکار کی وجہ میرا لمبا قد تھا۔ مہنور کا کہنا تھا کہ میری قد و قامت کے سامنے وہ خود کو بچی محسوس کرتی ہے، اس لیے وہ شادی کرنے کے حق میں نہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لمبے چوڑے جسم پر مجھے فخر تھا وہی میری محبت چھیننے کا سبب بن جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود مہنور سے بات کروں گا۔
اگلے دن صبح جب وہ کنویں پر پانی بھرنے گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی محبت کا اقرار بھی کیا، لیکن اس کی سوچ مختلف تھی۔ وہ کہنے لگی اس کی سہیلیاں اس کا مذاق بنائیں گی، ہمارا کوئی میل نہیں ہے، اور وہ میرے جیسا لمبا چوڑا آدمی اپنے شوہر نہیں چن سکتی، اسے کوئی ایسا چاہیے تھا جو اس جیسا ہو۔ ماہنور نے اپنے فیصلے پر اٹل تھی اور میرے جذبات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ اس نے منشی کے بیٹے کو چن لیا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف مالدار تھا بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی ایک عام مرد تھا جو اس کے زیادہ موزوں تھا۔ ماہنور کی اس بات پر میرے دل میں اس قدر توڑا کہ گاؤں میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنا سامان باندھا اور اماں سے کہا اب میں شہر جا رہا ہوں، مجھ سے اب اس گاؤں میں نہیں رہا جائے گا۔ میری بات سن کر اماں حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ اپنی زمینیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ماہنور کا روگ میرے دل پر کیسے لگا تھا۔ اماں میرے اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھی، کیونکہ شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، نہ میں زیادہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی کوئی ہنر آتا تھا جس سے کوئی نوکری مل سکتی۔ اپنی زمینیں چھوڑ کر شہر جانا سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی بنا سوچے سمجھے سامان اٹھایا اور شہر کا رخ کر لیا۔ شہر میں ایک عرصہ پہلے میرے گاؤں کا ایک دوست آیا تھا اور میں اسی کی مدد کی امید کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا اور کہا کہ تم زیادہ پڑھے لکھے تو ہو نہیں، نہ ہی کوئی خاص ہنر رکھتے ہو، البتہ تمہاری لمبی چوڑی جسامت ہی تمہارے کام آ سکتی ہے۔ میں تمہارے لیے کسی کام کی تلاش کرتا ہوں۔ پھر 1 ہفتہ اسی انتظار میں گزر گیا، لیکن کوئی کام نہ ملا۔ اسی دوران میری ہمت بھی جواب دے گئی اور میرا ذاتی خرچہ پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ گاؤں سے اماں بار بار فون کر کے مجھے واپس آنے کا کہہ رہی تھی اور میں واپسی کا ارادہ کر چکا تھا کہ اچانک میرے دوست نے بتایا کہ امیر عورت سیکورٹی گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ عورت میرے دوست کی میڈم تھی اور اسے ایسا گارڈ چاہیے تھا جس کی جسامت دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بندوق وغیرہ چلانا نہیں آتی، کیونکہ گاؤں میں ہم کلہاڑیاں استعمال کرتے تھے۔ میرے دوست نے کہا کہ میڈم کے زیادہ دشمن نہیں ہیں، بس دکھاوے کے لیے انہیں ایک گارڈ چاہیے، اس لیے زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں۔ کل میرے ساتھ چلنا۔ اور پھر میں اگلے دن وہاں پہنچ گیا۔ جب میں نے اس بڑے عالی شان بنگلے میں داخل ہوا تو میں حیران رہ گیا۔ باہر ایک باورچی چوکیدار کھڑا تھا اور اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنے آپ کو ایک مختلف دنیا میں پایا۔ جب میڈم ڈرائنگ روم میں آئی تو میں سانس لینا ہی بھول گیا۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ماہنور دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، لیکن میڈم کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھا۔ میڈم کا حسن ماہنور سے کہیں زیادہ تھا اور اس کا حسن ایسا تھا کہ کوئی بھی محبوب ہو جائے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میڈم نے آرام سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر میرے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی بری آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے پسند کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ڈیل تو ڈیل ہے، کیا تھوڑی بہت لڑائی بھی جانتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ گاؤں میں کئی دفعہ کشتی سے مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا۔ وہ بولی کہ میرا دشمن تو کوئی نہیں ہے، لیکن میری سب سہیلیوں کے پاس گارڈز ہیں، اس لیے مجھے ایسا گارڈ چاہیے تھا جو سب سے زیادہ طاقتور نظر آئے، اور تم بالکل ویسے ہی ہو۔ تمہاری نوکری پکی ہے، تمہیں یہاں رہائش ملے گی اور 24 گھنٹے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میڈم نے 28,000 تنخواہ بتائی، جو اس وقت کے حساب سے میرے لیے کافی مناسب تھی، اس لیے میں نے انکار نہ کیا اور نوکری کو فوراً قبول کر لیا۔ ویسے بھی ڈگری کے اس شہر میں مجھے کوئی کام ملنے والا نہیں تھا اور میں واپس خالی ہاتھ گاؤں نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ نوکری کر کے بھی گاؤں جا کر ماہنور کو غلط ثابت کر سکتا تھا۔ میڈم نے مجھے سیکیورٹی گارڈ والی وردی دیتے ہوئے کہا کہ یہی تمہاری وردی ہوگی اور جب تم میرے ساتھ ہوگے تو تمہیں اسی وردی میں ملبوس رہنا ہوگا۔ جب میڈم اپنے کمرے میں ہوتی تو میں ان کے کمرے کے باہر ہی ارد گرد موجود رہتا، اور جب وہ کہیں باہر جاتی تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا۔ میڈم کی عجیب و غریب مشاغل تھے۔ وہ بہت کم اپنے دفتر جاتی، زیادہ تر کسی کیفیٹیریا یا شاپنگ مال میں گھومتی پھرتی رہتی۔ انہوں نے مجھے ڈمی کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ میرے پاس جو بندوق تھی میں وہ چلانا بھی نہیں جانتا تھا، میں بس میڈم کے پیچھے پیچھے چلتا، وہ میرے آگے آگے غرور سے قدم بڑھاتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں میں میڈم کی نفسیات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں میں خود کو بڑا ثابت کرنا چاہتی تھی۔
मैडम एक शादीशुदा औरत थी और उनका शौहर ज़्यादातर बैरून मुल्क रहता था। वो यहाँ बहुत कम आता था, इसलिए शायद मैडम अपना सारा वक्त शॉपिंग मॉल्स में गुजारती। कुछ ही दिन मैडम के साथ गुजारने के बाद मैं उनकी मोहब्बत में पूरी तरह दीवाना हो गया। महानूर को भी मैंने बुला दिया। जब वो शादी करके आगे बढ़ गई तो मैं कब तक उसका सोग मनाता रहता। अम्मा मुझे बार बार गाँव आने का कह रही थी, लेकिन मैंने अम्मा को अपनी नौकरी की खबर सुना दी और कह दिया कि मैं अब लौट कर नहीं आऊँगा। मेरी सारी तवज्जो और मेरा सारा ध्यान सिर्फ मैडम की तरफ था। मैं हर वक्त अपनी नज़रों से उनके वजूद को तकता रहता। मेरा बस चलता तो मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें हासिल कर लेता, लेकिन वो आलीशान महल में रहने वाली अमीर औरत मेरे बस से बाहर थी। फिर मेरी नौकरी के 10 दिन बाद ही मैडम का शौहर बैरून मुल्क से वापस लौटा तो उसे देखकर मेरा दिल जल उठा। वो एक आम शक्ल और सूरत का आदमी था जो मैडम के साथ बिल्कुल नहीं जचता था। उसने आते ही मुझे देखा तो उसे मैं मैडम से पूछने लगा कि ये तुमने किसको रख लिया? मैंने तुझे कहा भी था तुम्हें किसी गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम ने आस्तगी से कहा, मेरी तमाम सहेलियों के पास मुहाफ़िज़ हैं तो मैंने भी रख लिया, इसमें क्या गलत है? लेकिन फिर भी मैं मैडम के शौहर को काफ़ी देर तक उसकी बिला वजह इंसल्ट करता रहा, मगर मैडम खामोशी से अपने शौहर की बातें सुनती रही। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। ताहम खुशकिस्मती से उन्होंने मुझे बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ़ एक हफ़्ते के लिए आए थे। उस दौरान मैडम मुकम्मल तौर पर अपने शौहर की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। वो ना तो किसी शॉपिंग मॉल गई और ना ही कोई और काम करने निकली। एक रात मैंने मैडम को इस कदर हसीन और दिलकश लिबास में देखा कि मेरी आंखों में उन पर जम गई। बाद में मुझे पता चला कि इस मैडम की शादी की सालगिरह थी, इसलिए वो अपने शौहर के लिए ख़ास तौर पर तैयार हुई थी। मगर ना जाने क्यों इस रात मैडम बहुत अफसरदा लग रही थी। जब मैं ड्यूटी से फ्री हुआ और मैडम का कहीं जाने का इरादा भी ना था तो मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरी नींद गायब हो चुकी थी। दिल में ख्वाहिशें उभर रही थी कि मैडम से अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर मैं जानता था कि यह नामुमकिन है। एक हफ्ते के बाद जब उनका शौहर वापस चला गया तो मैडम के चेहरे पर वाज़ह मायूसी छा गई। शौहर के जाने के बाद ना वो कहीं गई और ना दोस्तों से मिली। वो मुकम्मल तौर पर घर में नज़रबंद हो गई और उनकी ज़िंदगी में एक अजीब सी उदासी छा गई। एक शाम मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, जावेद, मेरे पाँव में तकलीफ़ है, क्या तुम मेरे पाँव दबा सकते हो? उनकी ये बात सुनकर मैं खामोशी से उनके कदमों की जानब झुक गया और उनके नरम व नाजुक पैरों को अपनी मजबूत उंगलियों से दबाने लगा। मैडम तकिए के सहारे बैठी थी और कहने लगी, तुम्हारे मालिक के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। खुशियाँ तो जैसे मुझसे रूठ चुकी हैं। मेरे पास सब कुछ है, मगर फिर भी दिल खाली सा रहता है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़कर ना जाया करे। मैडम काफ़ी देर तक अपने दिल की बातें करती रही और मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। मेरे भी दिल में तरह तरह के ख्यालात उभर रहे थे, लेकिन मैं उनके पाँव दबाने में लगा रहा। मैडम ने बताया कि उनकी और उनके शौहर की पसंद की शादी हुई थी, लेकिन अब वो कारोबार में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उन्हें मुझसे मिलने का वक़्त ही नहीं मिलता। मैडम के वालिदैन नहीं थे और ना ही कोई बहन भाई, इसलिए जब भी उनका शौहर बैरून मुल्क जाता तो वो यहाँ तनहा रह जाती। उन्होंने कुछ दोस्त वगैरह बना रखी थी, मगर हाई सोसाइटी की ये दोस्तियाँ भी सिर्फ दिखावा ही होती हैं। सब एक दूसरे से खुद को बरतर साबित करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मैडम ने मुझे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखा हुआ था। इनका कहना था कि इन्हें ये झूठी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है। ये पहली बार था जब मैंने महसूस किया कि बाहर खूबसूरत नज़र आने वाली मैडम के दिल में बहुत से दुख छुपे हुए थे। वो बहुत उदास थीं और उन्हें किसी के साथ की भी ज़रूरत थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें सीने से लगा लूँ और उनकी सारी उदासियाँ दूर कर दूँ, लेकिन मैं एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड था। मैं बस खामोशी से उन्हें सुन सकता था और यही करता रहा। कुछ देर जब उनकी आंखें बंद होने लगी तो मैं कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरा धड़कता हुआ दिल वहीं रह गया। फिर बार बार ऐसा होने लगा। जब भी मैडम तन्हाई महसूस करती तो वो मुझे अपने कमरे में बुला लेती और एक दोस्त की तरह मुझसे बात करती, लेकिन इससे ज़्यादा वो मुझसे कभी भी अहमियत नहीं देती थी। मगर धीरे धीरे मैं मैडम के और भी करीब होता गया और मेरा दिल पहले से ज़्यादा उनका दीवाना हो चुका था। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं उन्हें मुकम्मल तौर पर हासिल करूं। दिन इसी तरह गुजरते रहे। फिर एक दिन गांव से फ़ोन आया
اماں نے اچانک پیسوں کا مطالبہ کیا کیونکہ فصل بیماری لگنے کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی اور گھر کی حالت خراب تھی۔ اماں کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں سیدھا میڈم کے پاس پہنچا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میڈم اپنے کمرے میں تھی اور ان کا لباس دیکھ کر میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ دل بے چینی کا شکار تھا۔ میڈم بستر پر نیم دراز تھیں اور اپنی بری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری پوری بات سننے کے بعد انہوں نے اپنے پرس سے ایک بڑی رقم نکالی اور میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میڈم کے وجود سے اٹھتی خوشبو مجھے دیوانہ کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، پریشان نہ ہو، یہ پیسے اپنے گاؤں بھیج دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور میں ان کے کمرے سے باہر آ گیا، لیکن میرا دل بے قابو ہو گیا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ ختم ہو چکا تھا۔ میں ایک لمبا چوڑا بھرپور آدمی تھا، آخر کب تک میں اپنی خواہشات کو دباتا رہتا؟ اس لیے میں نے غلط طریقے سے میڈم کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میڈم نے مجھ سے دودھ منگوایا تو میں نے چپکے سے ان کے دودھ میں نیند کی گولی ملا کر وہ دودھ انہیں پیش کر دیا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ مالکن گہری نیند سو چکی ہیں تو میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ اپنی جیکٹ اور شرٹ اتار کر میں نے سائڈ پر رکھی، اور پھر جیسے ہی میں مالکن کے خوبصورت بدن کے قریب ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے آسمان میرے سر پر گر پڑا ہو، کیونکہ مالکن کو سیدھا کرتے ہی میری نظر ان سے بہتی ہوئی جاگ پر پڑی۔ یہ منظر میرے لیے قیامت خیز تھا۔ مالکن کو کیا ہوا؟ کیا نیند کی گولی نے ان کی یہ حالت کر دی تھی؟ میں نے مالکن کو بہت ہلایا، مختلف حربے کیے، لیکن وہ تو اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی جیکٹ پہنی اور مالکن کو اٹھا کر کمرے سے باہر بھاگا، لیکن بدقسمتی ڈرائیور بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ پھر میں خود ہی جلدی سے گاڑی چلا کر ہسپتال پہنچا، لیکن ہسپتال والے اسے خودکشی کہہ کر میڈم کا علاج کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے ڈاکٹر کو راضی کیا۔ میڈم کا علاج شروع ہوا تو پتہ چلا کہ زہر کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ میڈم کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ پولیس آ چکی تھی۔ میڈم کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ پولیس والے بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میڈم کو کیا ہوا، لیکن میرے تو اپنے ہی ہوش اڑ چکے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا نیند کی ایک گولی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ مجھے تو اپنے آپ سولی پر لٹکتا نظر آ رہا تھا۔ پھر جب میڈم ہوش میں آئی اور ان سے تفتیش شروع ہوئی تو وہ سر جھکا کر جو کچھ بولی وہ سن کر میرے اپنے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی انہوں نے زہر کھایا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ پولیس والے جاننا چاہتے تھے کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ ان کا شوہر جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی ہے وہ شوہر کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ میڈم نے روتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنی سیکرٹری سے شادی کی تھی کیونکہ انہیں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کا اعتبار کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا سارا کاروبار بھی اپنے شوہر کو سونپ دیا تھا۔ وہ اپنی تنہائی میں کسی سچے جیون ساتھی کی تلاش میں تھی، لیکن اس وقت ان کی جان نکل گئی جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا شوہر ان کا کاروبار سنبھالنے کے بہانے غیر عورتوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے، عورتوں کو نوکری پر رکھنے کے بہانے ان کو استعمال کرتا ہے، بیرون ملک کے دوروں کے بہانے وہ وہاں پر عیاشی کرتا ہے۔ میڈم نے کئی بار اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صاف مکر جاتا کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن کسی نہ کسی طرح میڈم کو پتہ چل جاتا۔ جس دن ان کی شادی کی سالگرہ تھی اس دن میڈم کو پتہ چلا کہ ان کے شوہر نے کسی اور عورت سے شادی کر رکھی ہے۔ انہیں لگا وہ جیتے جی مر جائیں گی۔ وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی، لیکن اس ایک آدمی کے سوا ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوست نے نہ کوئی رشتہ دار